انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں، اتنا سونا کہنا تو انہوں نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے میں ہوں نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ۔ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا۔ میرے محترم دوستو، شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ان دونوں کی آپس میں تکرار ہوئی۔ سیدہ عائشہ خیمے کے اندر موجود تھیں اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ خیمے کے باہر۔ سیدہ عائشہ نے کہا میں آپ کے نبی کی بیوی ہوں، جس پر حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میرے سامنے آپ اس بات کا فخر نہ کیجئے، آپ نبی کی بیوی تھیں، ہیں نہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا میری ان کے ساتھ نسبت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس پر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنا نفس کہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفس ہونے کے تحت میں آپ کا نکاح ان سے منقطع کرتا ہوں، یعنی میں اس نکاح کو ختم کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن ہیں صرف مومنوں کی مائیں۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک تابعی گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں نہیں مانتا تھا۔ جب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتا، تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا صدق انا ام المؤمنین، وہ سچ کہتا ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں، میں تو صرف مومنوں کی ماں ہوں۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ صرف مومنوں کی ماں ہیں، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے افضل مومن ہیں، بلکہ آپ مومنوں کی پہچان ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، علی سے محبت مومن کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور علی سے بغض منافق کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم مومن اور منافق کی پہچان اس طرح سے کرتے، جس کے دل میں علی المرتضیٰ کی محبت ہوتی ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور جس کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ کے لیے بغض ہوتا ہم سمجھ جاتے یہ بدبخت منافق ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اس کائنات کے سب سے افضل مومن، اور سیدہ عائشہ کو حضرت علی المرتضیٰ اپنی ماں نہ سمجھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم امتی من بعد علی، میرے بعد میری امت کے سب سے بڑے عالم علی ہیں، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ میرے سامنے فخر نہ کرو، تم رسول کی بیوی تھی، ہو نہیں، میں تمہیں ان کے نکاح سے منقطع کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ جیسی ہستی کبھی اپنی زبان اقدس سے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی۔ میں یہ اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانتے تھے، اور کس طرح سے
سیدہ عائشہ صدیقہ کا احترام بجا لایا کرتے تھے۔ اہل تشیع کی معتبر کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 154 صفحہ نمبر 408 میں سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے جنگ کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بی بی عائشہ سے میری جنگ ہوئی، اس کے باوجود، ان سارے معاملات کے باوجود ان کی حرمت میری نظر میں پہلے جیسی ہے۔ میں علی پہلے جیسے ان کی عزت کیا کرتا تھا، آج بھی ان کی عزت ویسے ہی کرتا ہوں۔ وہ کل بھی میری ماں تھیں، وہ آج بھی میری ماں ہیں، اور قیامت کی صبح تک وہ میری ماں رہیں گی۔ اور مناقب آل ابو طالب جلد اول صفحہ نمبر 216 میں بھی اسی سے ملتی جلتی عبارت ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 2 شخص تھے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں زبان درازی کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا، آپ نے ان دونوں کو طلب فرمایا اور دونوں کی قمیض اتروا کے ان کو 100 کوڑے لگائے، اور فرمایا، خبردار کوئی سیدہ عائشہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرے، وہ میری ماں ہیں اور وہ ہر مومن کی ماں ہیں۔ میں جس طرح پہلے ان کی عزت کیا کرتا تھا، اب بھی ویسے ہی ان کی عزت کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ دونوں بڑی مقدس ہستیاں ہیں، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بھی اور سیدہ عائشہ بھی۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے کہ جس سے دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اور پھر میرے نبی نے آئندہ ہر رونما ہونے والے واقعے کو اپنے صحابہ سے ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کی خبریں اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، ان کی جو آپس میں جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کی خبر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 539، حدیث نمبر 26657۔ سیدنا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ کا اور عائشہ کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ تو اس پر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم عائشہ کو ان کے ٹھکانے تک بحفاظت پہنچا دینا۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جنگ کے بعد 40 عورتوں کو آپ نے تیار کیا جو سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کے گرد تھیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ خود بھی ساتھ گئے اور اپنے دونوں شہزادوں کو، سیدنا حضرت امام حسن علی مقام اور سیدنا حضرت امام حسین علی مقام، ان کو ساتھ لے کر گئے اور سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کو ان کے گھر تک بحفاظت پہنچایا۔